فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ جی اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہم نے مثال غدی تحریک کی لی، آگے آپ نے عضلاتی کے حوالے سے بھی یہی بات بیان کی ہے، اعصابی کے حوالے سے بھی یہی بات بیان کی ہے۔ میں وہ اقتباس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ریفرنس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ باہمی تعلق جو اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے یہی آگے بڑھتا ہے، اور کس طرح سے بڑھتا ہے آپ نے فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مثلا اعصابی عضلاتی تحریک ہے۔ اب اعصاب کی دونوں تحریکوں کو بات کریں تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ 6 کی 6 تحریکیں، یہ تحریک مرکز سر کے اعصاب سے شروع ہو کر عضلاتی انسجا تک پہنچتی ہے۔ یہ تحریک خالص اعصابی جو سردی تری یا بلغمی اثرات کی کیفیات و نفسیاتی اور مادی اشیاء سے پیدا ہوتی ہے، اور جسم میں رطوبت اور بلغم ہر طرف ظاہر ہوتی ہے جب بلغم اور رطوبت کی کیمیائی طور پر زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیمیائی اعصابی عضلاتی ہے نا، تو کیمیائی تحریک عضلاتی ہوئی نا۔ اچھا جی، اس تحریک سے چونکہ غدد میں تحلیل ہو کر عضلات میں کثرت رطوبت کی وجہ سے سکون ہو جاتا ہے، یہ عضلاتی سکون، اعصابی عضلاتی میں سکون کا ہے عضلات میں، اور غدد میں کیا ہے؟ تحلیل۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ بات یہاں پر بھی بڑی یار کلیئر کٹ بتایا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ عضلاتی سکون جب کیمیائی طور پر انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اعصابی عضلاتی، دوسرا لفظ عضلات، کیمیائی اثر خون میں جب ٹاپ پر جاتا ہے، انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو عضلات میں سنیں مشینی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا مشینی ہے نا، پہلا لفظ جو بولا جاتا ہے مشینی ہے نا۔ اب اعصابی عضلاتی میں کیمیائی طور پر جو کیفیت ہے عضلات کی ہے، ٹھیک ہے نا، خشکی بڑھ رہی ہے، اور جب وہ ٹاپ پہ جاتی ہے، جب ٹاپ پہ جاتی ہے تو مشینی طور پر عضلات میں تحریک پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اعصابی غدد سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، عضلات سے جڑ گیا ہے۔ اب عضلات ہم نے پڑھا ہے کہ بلغم میں جہاں پر سردی ہے خشکی بھی پائی جاتی ہے، اور یہاں پر سودا میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو جب وہ ایک کیفیت وہاں پر بڑھی اور اپنے ٹاپ پر پہنچی، تو یہاں پر عضلات کی طرف بڑھتی جا رہی اور اس کو تحریک دے دی، اس کا ایک سکون ٹوٹ گیا اور اس میں تحریک ہونی شروع ہو گئی۔ اگرچہ وہ تحریک مکمل نہیں ہے، لیکن تحریک وہ جو سکون ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، تو چونکہ غدد سے اس کا تعلق ٹوٹ کر دوران خون کے فطری بہاؤ میں آ گیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں گویا اعصاب کا عضلات سے صرف کیمیائی تعلق ہے، ورنہ یہ تحریک خالص اعصابی سردی تری کی تحریک ہے۔ عضلات کا ذکر صرف اس کے کیمیائی تعلق کی وجہ ہے۔ جی ہاں، یعنی کیمیائی تحریک اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو مشینی تحریک میں بدل جاتی ہے۔ کیمیائی تحریک اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو مشینی تحریک میں بدل جاتی ہے۔ یہ مشینی تحریک سردی کی شدت سے رطوبت کے جم جانے سے خشکی میں تبدیل ہو کر عضلات کو تحریک دے دیتی ہے۔ جی، تحریک اگلے عضو میں ہی ہونی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی اس طرح سے چھلانگے لگا کر اگر ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس کا کوئی ریفرنس بھی ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو دل میں ماننے میں یار کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے صابر صاحب نے اگر مثال کے طور پر کوئی استثنائی صورتیں اگر کہیں پر ہیں تو ہمیں علاج اور اصول علاج دونوں میں کچھ فرق تو ہمیں کرنا چاہیے نا جی۔ بار کیف آگے آتے ہیں، اس طرح یہ تحریک بدل کر اعصابی عضلاتی تحریک بدل کر، ثابت صاحب فرماتے اس طرح یہ تحریک بدل کر عضلاتی اعصابی بن جاتی ہے، جس طرح سردی تری کا تعلق سردی خشکی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح اعصابی عضلاتی تحریک عضلاتی اعصابی میں بدل جاتی ہے۔ بس یہی باہمی تعلق ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں جی کون سی تحریکیں، ان کا جواب یہ میرے پاس ہے، صفحہ نمبر ہے 568 68 ہے، اور کتاب ہے جلد اول میں تحقیقات امراض و علامات میں، ٹھیک ہے۔ آگے وہی بات ہے کہ کیفیات کا فطری نظام ہی اسی طرح، یہ میں نے وہیں سے شروع کیا تھا، یہاں پر اب یہ ان کا کنکلیوڈ کر رہے ہیں، کنکلیوژن ہم نے یہاں پر صابر صاحب علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی کی زبان سے کی ہے۔ آگے آ جائیں جی، اب یہ دو تحریکیں ہم نے غدی اور اعصابی دونوں تحریکیں کر لی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو نہیں عضلاتی میں شاید کوئی اور بات ہو، تو وہ بھی میں یہاں پر بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ آگے آ جائیں جی، تحریک عضلاتی کے بخار کے عنوان سے ہے، اور جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 738، فعلی نمبر 2 کیمیائی۔ فعلی حرارت میں حرارت اور صفرا ضرورت سے کم ہوگا، کیمیائی حرارت میں حرارت اور صفرا کی پیدائش شروع ہو چکی ہوگی عضلاتی کی دونوں تحریکوں، دونوں صورتوں میں غدد میں تسکین بغیر تعفن کے ہوگی، البتہ یہ لکھا ہے اول صورت میں عضلاتی اعصابی میں، دوسری صورت سے تسکین زیادہ ہوگی۔ اول صورت میں عضلاتی اعصابی میں جو غدد میں تسکین ہے نا، وہ زیادہ ہے، لیکن جب وہ عضلاتی غدی ہو جائے گی تو صابر صاحب فرماتے ہیں اس میں پھر تسکین بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ کیوں کم ہو جائے گی؟ کیونکہ دوران خون جو ہے اس کا عضلات کا تعلق اعصاب سے کٹ کر، اور وہ کٹا بھی فطری انداز میں کہ ایک کیفیت بڑھ رہی ہے، اور جب وہ اپنی کیمیائی کیفیت ٹاپ پہ پہنچتی ہے تو وہ مشینی میں بدل جاتی ہے نا جی، پھر وہ ٹاپ پہ جاتی ہے تو اگلی کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا گویا اول صورت مقام شفا، اول صورت میں مقام شفا، اول صورت میں مقام شفا عضلات ہیں، جی ہاں، دوسری مقام شفا غدد ہے۔ عضلاتی اعصابی میں عضلات کی ایک مشینی تحریک ہے اور اعصاب کی، تو جب جب خشکی بڑھتی جائے گی تو سردی کم ہوتی جائے گی، ایک لیول پر آ کر خشکی جو ہے، یعنی وہ آپ نے فرمایا فعلی حرارت میں، فعلی حرارت عضلاتی اعصابی میں فعلی حرارت میں حرارت اور صفرا ضرورت سے کم ہے، کیمیائی صورت میں حرارت اور صفرا کی پیدائش شروع ہو چکی ہے نا جی، یعنی کیمیائی حرارت میں حرارت اور صفرا کی بڑھنا شروع، جب اس کا تعلق اگلی طرف چلا جاتا ہے تو پھر مقام شفا اگلی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ، اور بھی کئی جگہوں پر جہاں پر 6 تحریکیں آپ نے بیان کی ہیں، ایک جگہ پر نہیں 20 جگہ پر صابر صاحب نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے، تفصیلاً بات کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہے میں نے بیان جی کر دی ہیں، تو اس سے جو بھی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ نے نکالنا، میں نے ریفرنسز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، صفحات، یہ بھی صفحہ شاید میں نے نہ بولا ہو تو میں اس کو بھی شاید نہیں، میں نے بول دیا ہے، 738 صفحہ جلد دوم ہے، تو یہ بھی تحقیق جو کتاب بنتی ہے تحقیقات۔ بس ایک مختصر سی بات کر کے میں اپنی جو ہے یہ جو ٹاپک ہے اس کو جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں، وہ صدا کے حوالے سے ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحریروں سے یہ بات جو ہے وہ کر لیں، تاکہ جو ابہام ہیں کم از کم وہ ہمارے کسی حد تک تو جو ہے وہ حل ہو سکے۔ صدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ صدا کا مزاج انتہائی سخت خشک تسلیم کیا گیا ہے، جس کا قوام گاڑھا لیسدار مائل با خشکی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدا کا اب علاج پہ بھی یہیں پر اسی جگہ پر آپ فرماتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدا کا علاج انتہائی گرم اغذیہ و ادویہ اور زہر و اشیاء ہیں، کس کا؟ صدا کا۔ ہم جب چاہیں صدا کو صفرا سے ختم کر دیں،
نظریہ مفرد اعضاء کے تحت عضلاتی تحریک کو جو صدا پیدا کرتی ہے، غدی تحریک سے جو صفرا پیدا کرتی ہے، فوراً ختم کر سکتے ہیں۔ اور تاکید فرمائی آپ نے یہیں پر، میں صفحہ بتاتا ہوں آپ، تاکہ جب بلغم خشک ہو کر صدا میں تبدیل ہوتی ہے، جب بلغم خشک ہو کر صدا میں تبدیل ہوتی ہے تو عضلاتی تحریک شروع ہو جاتی ہے اور اعصابی تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ عضلاتی تحریک کا علاج یہ ہے کہ غدی تحریک پیدا کر دی جائے جو دو حصے رکھتی ہے۔ عضلاتی اعصابی جب آگے چلے گی دوران خون کے حوالے سے تو عضلاتی غدی ہوگی، اس میں بھی تحریک اب دوران خون آگے، جب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر تحریک شروع ہو جاتی ہے، یہ ہم نے وہاں ایک اقتباس میں پڑھا ہے۔ ہم یہ کڑیاں مس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات قدرتی بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں انسان خلط مبحث خود سے نہیں ڈالتا، انسانی ذہن بعض کڑیوں کو جب مس کر جاتا ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو میں نے اقتباس پڑھے ہیں یہ جلد اول ہے، 397 صفحہ ہے، کتاب سوزش اور آرام جو اس میں ہے، اس میں آگے دیکھیے یہ ایک سرسام صداوی کا علاج بھی آپ نے یہاں پر لکھا ہے، صداوی مخارم کا علاج بھی آپ نے لکھا ہے۔ دیکھیں سرسام صداوی جو عضلاتی تحریک ہے، اول یہ دیکھنا ہے کہ عضلاتی تحریک کا تعلق اعصاب کے ساتھ یا جگر کے ساتھ ہوگا۔ اگر تعلق اعصاب ہے یعنی عضلاتی اعصابی ہے تو پھر اس کا تعلق جگر سے کریں، یعنی عضلاتی غدی کر دیں۔ اول تو یہیں مرض ختم ہو جائے گا، دیکھ لیں، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ صابر صاحب فرما رہے۔ اس مقصد کے لیے عضلاتی غدی ملین یا مسل آپ نے ڈیٹیل دی ہے، یہ استعمال مرض کی جو درجہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں شدید دینی ہے یا محرک دینی ہے، یا آپ نے ملین دینا ہے، مسل دینا ہے، اکسیر دینی ہے، تریاق دینی ہے، تو یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کی حذاقت پر منحصر ہے۔ آپ نے یہ بھی صفحہ نمبر 397 کتاب کا نام جلد اول میں ہی ہے، اور سوزش اور آرام، مجھے ایک مرتبہ میں دیکھ لوں، سوزش اور آرام، جی جلد اول میں ہی، جلد اول صفحہ نمبر 357 پر ہے یہ بھی بات ہے۔ آگے 3 انسانی زہریں آپ کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے بواسیر کے ضمن میں آپ بیان کرتے ہیں، چونکہ نظریہ مفرد اعضاء میں علاج کا اصول یہ ہے کہ جس عضو میں تسکین ہو اس کو تیز کر دینا چاہیے، اس لیے بواسیر مادے کا علاج یہ ہے کہ اس کو نکالنے اور ختم کرنے کے لیے غدی ادویات و اغذیہ کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 459، جلد یہ غالباً 2 بنتی ہے، مجھے ریفرنس نہیں، میں بھی یہ بھی آپ کو یہاں پر جی جلد اول، اور کتاب ہے تحقیقات 3 انسانی زہر۔ آگے آپ فرماتے ہیں یاد رکھیں صداوی امراض کا علاج مولد خون ادویہ سے نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ صدا کا مزاج خشک سرد ہے، چاہے وہ صدا صفراوی اور دموی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب بھی صداوی امراض کا علاج کرنا مقصود ہو تو صدافی کیفیات یعنی سردی خشکی کو ختم کرنا ضروری ہے۔ قانون فطرت کے مطابق سردی کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے خشکی کو بڑھا کر سردی کی تری کو ختم کر دینا چاہیے۔ جسم میں گرمی خشکی پیدا ہو جائے یعنی صفرا پیدا ہو جائے جو گرم خشک ہے، اگر گرمی تری پیدا کر دی گئی تو تری گرمی کو توڑ دے گی اور رطوبت بڑھ جائے گی اور سردی میں منتقل ہو جائے گی، نتیجہ میں سردی خشکی قائم رہے گی۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی وہ جو گرمی بڑھانی ہے وہ غدی عضلاتی میں بڑھائیں یا غدی اعصابی میں بڑھائیں، تو اس کے متعلق ایک اور اقتباس بھی ہے جہاں پر آپ نے فرمایا ہے کہ جو زیادہ گرمی کس میں پائی جاتی ہے، کس تحریک میں پائی جاتی ہے، وہ اس کے علاوہ بات ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کیا یاد رکھیں
کہ سودا جو ہے سردی خشکی کا علاج گرمی تری نہیں ہے. یہ آپ نے یہاں پر فرمایا ہے. یاد رکھیں کہ سودا سردی خشکی کا علاج گرمی تری نہیں ہے، جیسا کہ جمہور اطباء کا اتفاق ہے، بلکہ اس کا علاج گرمی خشکی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دونوں کیفیات بھی یک وقت نہیں بدلنی چاہیے. اب یہ دیکھ لیں، بڑی میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سمجھ جائیں گے تو میرا خیال ہے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 585 ہے، اور اس میں جو کتاب ہے تحقیقات امراض و علامات ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے.